وزیر غاری صاحب، وزیر دفاع کہتے ہیں کہ چند افراد نے سیاسی مقاصد کے لیے یہ فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کیا ہے، تو کیا واقعی ملٹری کورٹس کے معاملے پر سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت گھمبیر معاملہ ہے۔ ایک طرف 19 مئی کے واقعات ہیں اور ایک طرف ماضی کے تجربات ہیں ہمارے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے بھی اور 9 مئی سے پہلے کے بھی بہت سا ماضی جو ہے ہمارا بہت طویل ہے، اور اس کے بھی تلخ تجربات ہیں ہمارے۔ ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی ہمارے تلخ تجربات ہیں۔ ایک تو ملٹری کورٹس کے بارے میں ہمارے تلخ تجربات ہیں، اور سویلین کورٹس کے اندر جو پروسیس ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے تجربات بہت تلخ ہیں۔ تو اصولی طور پر ملٹری کورٹس کی جو کچھ ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے اس کو تو ہم نہیں انڈورس کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ جب مارشل لاء ہوتا ہے اور مارشل لاء کے اندر جو کورٹس بنائی جاتی ہیں جہاں انصاف کا قتل کیا جاتا ہے، باقاعدہ انصاف کا قتل کیا جاتا ہے، ایک کورٹ نے کراچی میں 80s میں فیصلہ دیا کہ 2 اشخاص تھے، عیسیٰ بلوچ اور ایک ایاز سمونگ، دونوں کو انہوں نے میکسیمم پنشمنٹ یہ دی تھی کہ عمر قید کی سزا دی تھی، اور اس پر غصہ ہو گیا تھا جنرل ضیاء الحق کو۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو کہا زون سی کے مارشل ایڈمنسٹریٹر کو یہ کیا ہوا ہے، اور پھر اس نے جنرل جہانداد نے خط لکھا ملٹری کورٹ کو اور کہا کہ یہ کیا سزا دی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے یہ سزا دی ہے۔ پھر ان دونوں کو سزائے موت دی گئی اور سزائے موت پر امپلیمنٹ بھی کیا گیا۔ یہ ایک ظالمانہ طریقہ تھا کہ ایک ایسی کورٹ جس کے اندر کوئی اپیل بھی نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ایک فیصلہ آ جانے کے بعد بھی فیصلے کو اس طرح سے جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں وہ تلخ ترین ایسے واقعات ایک نہیں بے شمار تھے جب فوجی عدالتیں سرسری سماعت کی اور اسپیشل سماعت کی جو خصوصی عدالتیں ہوتی تھیں وہ انصاف نہیں کرتی تھیں، انصاف کا قتل کرتی تھیں اور ناانصافی کرتی تھیں۔ ایک تجربات یہ ہیں، اور دوسرے تجربات ہمارے یہ ہیں، حال ہی میں فوجی کورٹس بنائی گئی تھیں، تو جن لوگوں کے خلاف فوجی کورٹس بنائی جانی چاہیے تھیں یا جن کے خلاف فوجی ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ تھا جن بچوں کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اے پی ایس کے بچوں کو، اور ان کے خلاف ہونا چاہیے تھا۔ ان کا جو ایک مرکزی آدمی جو ٹی وی اسکرین پر آ کر کہہ چکا ہے کہ اس واقعے میں ملوث تھا، وہ تو بھاگ گیا آپ کے حراست سے، وہ بیرون ملک بھی چلا گیا، اور لوگوں کو سزا ہوئی۔ سزا ان لوگوں کو ہوئی جو جنرل مشرف پر حملوں میں ملوث تھے، ان لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ تو ایک تجربات یہ ہے ہمارے سامنے۔ دوسرا سویلین کورٹس ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ سے آنن فانن سمری ٹرائل کورٹ کی طرح انصاف ملتا ہے، ایک خاص پرٹیکولر گروپ کو، پرٹیکولر لوگوں کو، پرٹیکولر افراد کو، خاص مزاج اور مائنڈ سیٹ کر لوگوں کو جس طرح سے فوراً بلا کر گلے سے لگا کر ان کو جس طرح سے یہ کسی کورٹ نے ایسا فیصلہ کیا ہوگا سپیریئر جوڈیشری کی تاریخ میں نہیں ہے کہ جناب یہاں سے جائیں، سرکاری گاڑی جائے گی، وہ آپ کو لے کر جائے گی، آپ کو فلاں گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا، پھر اس فلاں گیسٹ ہاؤس کے اندر آپ اپنے 8-10 ساتھیوں کو بلا لیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں، گپ شپ کرنے کے بعد آپ ان کے ساتھ اگلے دن کورٹ میں چل جائیں، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا۔ یعنی کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، اس طرح کے جہاں سویلین سپیریئر کورٹس یعنی ایبسولوٹ کورٹ جو ہے وہ جب یہ فیصلہ کرے گی اس طرح کا، تو پھر ظاہر سوالات تو پیدا ہوں گے۔ ہمیں اس طرف بھی ایک مسئلہ ہے کہ ملٹری کورٹ سے ہمیں انصاف نہ ہونے کی شک ہے، ہمیں وہاں انصاف کے قتل کا شبہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا مخصوص انصاف کا شک ہے کہ جو صرف خاص حالتوں میں خاص افراد کو خاص طریقے سے خاص طور پر دیا جاتا ہے۔